جہاں پیکا آرڈیننس جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ اس کا جو استعمال ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے کہ ون ہائٹ پارک جو 60 ملین پاؤنڈ کا میاں نواز شریف نے لیا تھا، اس کی رقم کہاں سے آئی اور اس کی ٹریل کیا؟ اگر وہ رقم نہیں آئی تھی اور ان کو گفٹ ملا تھا تو گفٹ کس نے دیا تھا؟ اب اگر یہ میں خبر دیتا ہوں تو آپ مجھے 3 سال کے لیے اندر کر دیں۔ 2 دفعہ میں لکھ چکا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ سابق ججز کی پینشنز کیا ہیں، مراد کیا ہیں، مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جواب دینا ہے۔ وہ آپ کے رائٹ ٹو انفارمیشن کو ریکگنائز نہیں کرے گا تو پھر آپ کو خبر کہاں سے اوتھینٹک ملے گی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور پچھلے کچھ دن سے بڑا واویلا ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، صحافی احتجاج کر رہے ہیں، پریس کلب جو ہیں وہ غصے میں ہیں، تنظیمیں جو ہیں صحافتی تنظیمیں وہ ابل رہی ہیں غصے میں، اور حکومت جو ہے وہ بار بار ان کو پلیز کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ترمیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ترمیم کس میں کرنی ہے؟ پیکا آرڈیننس میں۔ یہ پیکا آرڈیننس ہے کیا؟ اس کو ایک بات سمجھ لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پیکا کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کیا ابھی تک، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور مجھے پتا ہے اس سے میرے اپنا دوست بھی ناراض ہوں گے، جو ہمارے مالکان ہیں، مختلف مالکان، وہ تو بہت زیادہ ناراض ہوں گے، اور کوئی حکومت بھی زیادہ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں پیکا آرڈیننس جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ اس کا جو استعمال ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے، اور اس کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی باری ایسا ہو رہا ہے کہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں، یعنی چینلز جو ہیں اور اخبارات کے مالکان جو ہیں، وہ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، اور سڈنلی ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ چینلز کے مالکان جو ہیں وہ صحافی حقوق کے لیے بڑھ چڑھ کر احتجاج میں آنا شروع ہو گیا؟ ورنہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک چینل میں 6 مہینے تنخواہ نہیں ملی، اور وہاں پہ ایک کیمرہ مین نے خودکشی کر لی، 7 بہنوں کا بھائی تھا، اس نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ گھر میں اور بھوک افلاس نہیں دیکھ سکتا تھا اور اپنے آپ کو اس کے لیے رسپانسبل سمجھتا تھا۔ تو اس وقت پی بی اے جو ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے، اس نے کوئی پریس ریلیز نہیں دی، اس نے کوئی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی ہے، اس نے کوئی نہیں کہا کہ اس کی بہنوں کے کفیل جو ہے وہ پی بی اے ہوگا، اس نے کسی قسم کی اس پی بی اے کے ممبر کو ٹینشن بھی نہیں دی ہے، اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ جناب تم نے غلط کیا اور تم اب تو دے دو، مرنے کے بعد تو اس کی تنخواہیں دے دو، وہ بھی نہیں ملی، شاید ایک ملی تھی۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں اس طرح کے کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو اب کیوں یہ اٹھ رہے ہیں اتنا زیادہ پی بی اے؟ اب کیا ان کو مسئلہ ہے؟ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یا پیکا لا ہے، یہ اوریجنلی تو تحریک انصاف کی حکومت میں آیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی، اور عمران خان تو خیر الٹیمیٹ ڈکٹیٹر بننا چاہتا تھا، اس نے اس کا شروع کیا، نہیں ہونے دیا اس وقت لوگوں نے۔ تو اس بار یہ سوچا گیا کہ بلیم تو پڑنا ہے تحریک انصاف کو، اس کا شروع کیا ہوا ایک لگایا ہوا ایک پودا تھا، اس کو پانی دو، اس کو تناور رکھ بنا دو، اور اس کے پیچھے چھپ جاؤ کہ یہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، پہلے کا تھا، ہم نے تو صرف اپروو کر دیا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی اسپرٹ دیکھیں پیکا کی کہ جناب فیک نیوز کے ہم خلاف ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ فیک نیوز ہے کس جانور کا نام؟ ابھی تک حکومت جو ہے وہ فیک نیوز کی نشاندہی نہیں کر سکی ہے، وہ یہ نہیں بتا سکی ہے کہ غلط نیوز ہے فیک نیوز، یا گھڑی ہوئی نیوز ہے فیک نیوز، یا کوئی وہ جو کیریکٹر اسیسنیشن ہے وہ فیک نیوز ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر ایسے آپ نے کرنا ہے تو بڑے بسم اللہ 100 دفعہ کریں، لیکن پھر سب سے پہلے سیاست دانوں کے اوپر بھی اطلاق ہونا چاہیے، ججز کے اوپر بھی ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹرز کے اوپر بھی ہونا چاہیے، بیوروکریسی کے اوپر بھی ہونا چاہیے، صرف صحافی کے اوپر۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بہت سال پہلے کی یاد کریں، اگر شروع آپ پہلے سے ہوں، ابھی بھی آ جائیے گا، آپ کو ساری مل جائیں گی، کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ جناب بے نظیر بھٹو نے جو سکھوں کی جتنی لسٹیں تھیں وہ جا کے انڈینز کو دے دی،
اور اس سے سکھ موومنٹ ختم ہوگی. ابھی اگر فیک نیوز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس پہ کسی کو کوئی شرمندگی نہیں. پھر جو ہے ہر سیاسی جماعت جو ہے ہماری دوسروں کے اوپر بڑے واشگاف الزامات لگاتی ہے کہ اس نے اتنی کرپشن کر لی، اس نے یہ کر لیا، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو اس کی کرپشن ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنی ہوئی. اور اگر ہم ان سیاستدانوں کے بیانات اٹھا لیں جو ہر روز بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں اور اس میں الزامات لگاتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی الزام نہیں پروو ہوتا، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ صرف آپ نے اس صحافی کو پکڑنا ہے کہ اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ ون ہائٹ پارک نواز شریف نے کرپشن کے پیسے سے بنایا ہے، اب اس کا آبویسلی وہ ٹریل تو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ایک صحافی ہے. وہ کوئی جرمن شیپرڈ کتا تو ہے نہیں کہ سونگ سونگ کے ہر جگہ پہنچ جائے اور اس کو وہاں سے مل جائے. تمام حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹکا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کوئی انفارمیشن نہ ملے تو آپ اس کو اندر کر دیں. اب 3 سال تک وہ سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے نہیں لگتا ہے. اور بائی دا وے کتنے لوگ ہیں، کتنے صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کا لائر جو ہے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اتنے سال وہ جیل میں رہے، اس کی اپیل سنی جائے نہ سنی جائے، 5 سال بعد سنی جائے پھر نکلے. تو یہ کالا قانون ہے. اس لحاظ سے یہ بالکل ایک کالا قانون ہے جس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف جو مالکان اتنا زیادہ پیچھے آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک عجیب رواج ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی مذہبی چینل جو اسلام کا پرچار کرتے ہیں، ان کا لائسنس ہی نہیں. وہ غیر قانونی طور پہ اپنے چینلز چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر خوب اشتہار جمع کر رہے ہیں، اس کے اوپر اسکیمز چلاتے ہیں اور وہ پیسہ ڈکار بھی مار لیتے ہیں. ہم سارا کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں نا. بیسیکلی آپ کمرشل تبلیغ کر رہے ہیں، آپ اپنے پیسے سے نہیں کر رہے. لیکن اینی وے خیر چلیں وہ ہو گیا. پھر ہمارے بہت سے چینلز ایسے ہیں جن کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے نیوز کا. وہ انفرٹینمنٹ کے لائسنس پہ وہ نیوز چینل میں کنورٹ ہوئے ہیں اور خود سے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے کتنے چینلز ہیں، میں اگر لسٹ آپ کو بتاؤں آپ ساروں کو، آپ کو نام بتاؤں تو آپ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے، جو اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں کرتے. اور 10 دن 5 دن کی بات نہیں کر رہا، بل لمبا عرصہ. اخبارات میں تو اب رواج ہی ختم ہو گیا تنخواہ دینے کا. وہ کہتے ہیں خود بھی کماؤ ہمیں بھی کما کے دو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی رولز نہیں ہے. مثلا ایسے بھی ادارے ہیں پاکستان میں، وہ بڑے نام پر ادارے ہیں، لیکن وہاں 25 سال نوکری کرنے کے بعد بھی آج بھی ان کا جو صحافی ہے وہ 40 سے لے کے 70,000 روپے کی بیچ میں ہی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا. اور 25 سال کے بعد بھی وہ ایک کانٹریکٹ امپلائی، یعنی اس کو کوئی بینیفٹس نہیں ہے ایز این امپلائی. اس کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نوٹس کے آپ نکال بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ کانٹریکٹ امپلائی ہے. اس کو میڈیکل بھی نہیں ملتی ہے، اس کو سکنس کے اندر بھی کچھ نہیں ملتا. تو بیسیکلی اس نے چوری کرنی ہے. اس نے اور کیا کرنا ہے؟ غریب نے تو چلا سکتا ہے اپنا گھر. 24 گھنٹے کی نوکری، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی. خبر مس ہو گئی تو کلاس ہو گئی، خبر لگ گئی تو وہ تمہارا کام تھا، شاباش، لیکن کنفرمیشن نہیں ہے. تو ہمارے جو نیوز چینلز کے مالکان ہیں اور ہمارے اخبارات کے مالکان ہیں، وہ ان کی آپ اگر دیکھ لیں، یعنی اگر ان کے کال و فیل کا تضاد دیکھ لیں، جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ صحافیوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. اور صحافی وہ بد نصیب کیٹیگری ہے جو ہر ایک کے لیے لڑتا، ہر ایک کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار تینوں شرم نہیں آتی، تو پیسے مانگ رہے ہیں، ہمیں اپنا رائٹ بھی نہیں مانگ سکتا. اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاتا ہوں، کیا منسٹری آف انفارمیشن، کیا پیمرا، کیا ڈی جی پی آر، کیا پی آئی ڈی، ان میں کسی کو شرم نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ریڈیو چینل نہیں ہے جو صحیح چل رہا ہو. یہ میں کلیم کر رہا ہوں، کوئی ایف ایم چینل ایسا نہیں ہے جو کاپی رائٹ وائلیشن نہیں کر رہا، جو پلیجرزم نہیں کر رہا، جو چوری کے گانے نہیں لگا کے چلا رہا. اور جن کے گانے چل رہے ہیں ان کو کاپی رائٹ نہیں ملتا. ہم تو انڈین گانے چلا رہے ہیں ایف ایم پاکستان کے اوپر، ہم تو انگریزی گانے چلا رہے ہیں ایف ایم کے اوپر. لیکن مجال ہے کو پوچھ لے
کہ اس کا کاپی رائٹ ہے کہ نہیں ہے. پیمرا کی آنکھیں بند ہیں. پیمرا کو اب میں یہی ایزیوم کر سکتا ہوں نا کہ اس میں مٹھیاں گرم ہوتی ہیں اور کرپشن جو ہے وہ عروج پہ اپنے. اور اگر نہیں ہے تو اتنی بلیٹنٹ نالائکی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کہ اتنا بڑا پیرافرنیلیا پیمرا کا, اور اس کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ نیچے ایک بھی ریڈیو چینل جو ہے وہ لاس کو وائلیٹ نہیں کر رہا. اور ڈفرنٹ لاس کو, صرف کاپی رائٹ لاس نہیں ہو گئے, پھر اس میں کسٹم آ جاتا ہے, پھر اس میں اور چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ انڈین گانا چلاتے ہیں تو آپ کسٹم ایکٹ کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں, یعنی جس میں آپ کی بیل ہی نہیں ہے, آپ کو ویسے ہی اٹھا لینا ہوگا, لیکن نہیں, یہاں پہ نہیں ہے. سو حکومت کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. لیکن نیوز فیک کیسے ہوتی ہے, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو فیک نیوز آپ کے سیاستدان آپ کو فیڈ کرتے ہیں, آپ کے ادارے میں سے کوئی آپ کو فیڈ کرتا ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, اپنی مطلب کی خبریں. اور مالکان کو کیا پرابلم ہے, کیونکہ مالکان جنہوں نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بیچنی ہیں یا ان کو لیجٹمائز کرنا ہے, جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, آپ ٹی وی چینل کے مالک ہیں, آپ اخبار کے مالک ہیں, تو اب کیا مجال ہے کسی پولیس والے کہ آ کے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال دے. کوئی اے ایس پی آیا, کوئی ایس پی آیا, اس غریب نے اگر کو کر دیا, آپ کی دکان پہ اس نے اگر چھاپا مارا, چیک کیا, تو اب آپ کے کرائم رپورٹر وغیرہ جو ان کی ڈیوٹی ہے لگی ہے کہ جا کے اس ایس پی کے اوپر ذرا جتنی سٹوریاں نکالو اور روز چلانی ہے, کہ وہ پولیس والے کہیں, ڈپارٹمنٹ کہے, حکومت کہے کہ یار اس ایس پی کو سسپینڈ کرو, اس کو خوش کرو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو بیسیکلی اگر نیوز غلط ہوتی ہے تو وہ آپ کے مالکان کراتے ہیں. اگر کوئی ٹارگیٹڈ ہے تو وہ پیچھے کوئی پش پناہی کر رہا ہوتا ہے آپ کی, اس طرح سے وہ ہوتی ہے. خود سے صحافی نہیں کرتا, کرائم رپورٹر خود سے نہیں کرتا, سٹی رپورٹر خود سے نہیں کرتا, کورٹ رپورٹر خود سے نہیں کرتا, کلچر رپورٹر بیچارہ تو صرف تعریفیں کر کے اپنا جو ہے وہ تھیٹر کے پاس لے لے گا, یہ کر لے گا, تو یا کوئی محفلوں میں چلا جائے گا, اس سے زیادہ اس بیچارے نے کیا کرنا. تو اب آ جائیں بات کہ غلط کیوں کی, مستند اینکرز کی یا مستند صحافیوں کی یا رپورٹرز کی یا سینئر رپورٹرز کی خبر کیوں کئی باری باؤنس کر سکتی ہے, کرتی نہیں, کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن, آرٹیکل 19A ہے غالباً, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو حکومت وقت ہے ہماری, کوئی بھی حکومت, آپ یہ پی ایم ایل این کی لے لیں, پیپلز پارٹی کی لے لیں, آپ پی ٹی آئی کی لے لیں, آپ مارشل لا کے ٹائم لے لیں, آپ مشرف کی لے لیں, کوئی حکومت آپ لیں, ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ملتا. مثلا ابھی آپ لوگ سب لوگوں کو خبریں آپ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ جی سی بی آر نے 100 گاڑیاں امپورٹ کر دی, لگژری کارز امپورٹ کر. میں ایک خبر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں سر. اب فرض کریں میں اگر آج سی بی آر کو لکھتا ہوں, یا میرا کوئی ایسوسیٹ لکھتا ہے, یا میرا کوئی جو آپ سٹاف میں کوئی لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں سی بی آر کو کہ ہمیں بتایا جائے آپ نے کون سی گاڑیاں لی ہیں, کس کے لیے لی ہیں, ان کا استعمال کیا ہوگا, ان کی رقم کیا ہے, بلا بلا, جو بھی ایک بیسک کوسچن ہے. قیامت تک اس کا جواب نہیں آئے گا. آپ چیف منسٹر آفس کو خط لکھ دیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس مہینے ڈیجیٹل میں کتنی سپینڈنگ کی ہے, کس کو کتنے پیسے دیے ہیں, ہمیں کبھی بھی نہیں پتا چلے گا. آپ پوچھ لیں پی آئی ڈی سے کہ یار تم نے کس اخبار کے اشتہار بلاک کیے ہیں, ہمیں قیامت تک نہیں پتا چلے گا. جب آپ رائٹ ٹو انفارمیشن بلاک کرتے ہیں, وہ اصل ریزن ہوتا ہے غلط خبر کا, کیونکہ پھر ہمیں خبر تو دینی ہے وہاں پہ. پھر بعد میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی 2 نمبریوں کے اوپر چپ کر کے بیٹھے رہے, تو ہمیں دینی ہے کہیں نہ کہیں. تو پھر اس کے بعد مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. میں آج پورے پاکستان کو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوئی یہ بتا دے کہ ون ہائیڈ پارک جو 60 ملین پاؤنڈ کا میاں نواز شریف نے لیا تھا, اس کی رقم کہاں سے آئی اور اس کی ٹریل کیا. اگر وہ رقم نہیں آئی تھی اور ان کو گفٹ ملا تھا تو گفٹ کس نے دیا تھا, اگر کیا وہ امیر آف قطر نے ان کو گفٹ کیا تھا تو کس عوض, خدمت کے عوض دیا تھا. تو اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ بھی میں صحیح سمجھ لوں کہ جو گیس کی ڈیل آپ نے کی تھی پاکستان کی, جب شاہد خاقان عباسی آپ کے پیٹرولیم منسٹر تھے, قدرتی وسائل کے منسٹر تھے, تو انتہائی آپ نے نقصان دہ قسم کی ڈیل کی تھی, جس کی وجہ سے قطری بڑے خوش ہوئے تھے اور گفٹ میں یہ بلڈنگ مل گئی. اب اگر یہ میں خبر دیتا ہوں تو آپ مجھے 3 سال کے لیے اندر کر دیں, اور اگر میں اس کے متعلق اپنے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت
میں اس کی انکوائری کرتا ہوں تو مجھے اس پہ کوئی جواب نہیں دے گا. آپ ان ساروں کو چھوڑ دیں, مجھے تو سپریم کورٹ نے کبھی جواب نہیں دیا. یعنی سپریم کورٹ کو کئی بار خط لکھا, دو دفعہ تو لکھا میں نے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور قانون میں ججز کو تو نہیں سمجھا سکتا, سارے قابل ججز ہیں, سارے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور سارے ہمیں بتاتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کتنا امپورٹنٹ کام ہے. 2 دفعہ میں لکھ چکا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ سابق ججز کی پینشنز کیا ہیں, مراد کیا ہیں, اور وہ ہمارے ایکسچیکر کے اوپر اس کا ایکسپینس کیا, اور یہ دوائیوں کی مد میں کتنے کروڑ روپیہ ہر مہینے یہ جج صاحبان لے رہی ہیں. مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جواب دیا ہے. تو جب آپ کا اعلیٰ ترین ادارہ جو ہے وہ آپ کے رائٹ ٹو انفارمیشن کو ریکگنائز نہیں کرے گا, تو پھر آپ کو خبر کہاں سے اوتھینٹک ملے گی اور کیسے صحیح خبر ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مالکان اس دوڑ میں شامل ہوں اور اس ریس میں شامل ہوں, تو ان سب کو یہ تو پوچھے اپنے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو. تو میں نے اس لیے نہ کالی پٹی لگائی ہے, نہ کالا کوٹ پہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی اسپرٹ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف جو آپ کے مخالف لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا, جو آپ کی حمایت میں جھوٹ بول رہے ہیں ان کے اوپر آپ اگنور کریں گے. اور دوسرا, یہ جن یوٹیوبرز کی وجہ سے آپ یہ قانون بنا رہے ہیں زچ ہو کے, جس سوشل میڈیا والوں کی وجہ سے, وہ تو رہتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ, وہ تو پاکستان میں ہی نہیں ہے, ان کا آپ کچھ کر نہیں سکتے. باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ آرم ٹوسٹ کر رہی ہیں. سو کالا قانون ہے. اور پیپلز پارٹی سے کئی لوگوں کو ہمدردیاں ہو سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ اس پورے قانون میں, اس پورے عمل میں سب سے زیادہ گھنونا رول جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. ایک طرف وہ صحافیوں کے پاس آتے رہے اور کہتے رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, دوسری طرف وہ حکومتی جماعتوں کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی اس کو پاس کراتے رہے. اور پھر زرداری صاحب نے کتنا ٹائم لگایا اس کو اپروو کرنے میں, کر دیا. کہنے کے اور دکھانے کے اور, یہی سچ ہے. منافقت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, اور پوری قوم میں منافقت ہے. ایسی بات تو نہیں, ہم سارے اپنے اپنے مطلب کا جھوٹ بول لیتے ہیں, ہم سارے اپنے اپنے مطلب کے لیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. جب تک ہم سچ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے, ہمارے حالات نہیں سدھریں گے. یہی آج کا کھڑا سچ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.